السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ آج ہم اپنے پروگرام کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں اور اس تیسرے ایپیسوڈ میں ہم بیان کریں گے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت، یعنی موضوع ہوا شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کس حد تک ہوگی، کن کے لیے ہوگی، کن کو فائدہ دے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے اور ہمارے بہت ہی پیارے خوش الہان نعتخواں عبدالاحد چشتی، ان سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے۔ شفاعت کے حوالے سے پیارے ہم تمام کے بہت پیارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں شہریار ارم تاجدار حرم، شہریار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کا وہ بہت ہی پیارا کلام ہے، اور یہ ایک ایسا سلام ہے جو پوری دنیا کے اندر کم و بیش یہ پڑھا جاتا ہے، اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو جھوم کر پڑھتے ہیں۔ تو آج ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ تو بغیر وہ کوئی وقت لیے میں علامہ صاحب کی طرف چلوں گا، اور آج ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو کیا فرماتے ہیں حضرت، آپ اس موضوع پہ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، وقال اللہ تعالی فی شان حبیب کریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بقدر حسنہ وجمالہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خاص کرم ہے، اس کی مہربانی، اس کی عطا کہ اس پاک پروردگار عالم نے ہم تمام کو پیارے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا تاج عطا فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت اور ایک امت دعوت۔ امت اجابت میں حضرات صحابہ سے لے کر اولیاء کاملین، بزرگان دین اور ہم سب داخل ہیں، اور امت دعوت جس میں کفار اور مشرکین سارے لوگ شامل اور داخل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا وہ تاج عطا فرمایا ہے کہ جس کی نسبت اور جس کی برکت سے امت نجابت اور امت دعوت ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فائدہ رکھا ہے، اور دونوں گروہ کو، دونوں طرح کے لوگوں کو پیارے محبوب اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کا حصہ نصیب ہوگا۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ امت دعوت اور امت اجابت ان دونوں میں سے کن کو کس طرح سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص یہ تحفہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شفاعت کا صحرا نصیب ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی پکارے گا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، اور قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ساری دنیا کے لوگ اس وقت حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، اور ہر ایک شخص نفسا نفسی پکارے گا، ہر ایک شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اور وہ دن اتنا طویل اور اتنا لمبا ہوگا کہ ہر شخص پریشان ہوگا کہ کب یہ اعمال نامے کا سلسلہ شروع ہو اور لوگ پار گھاٹ لگے، جنتی جنت میں جائیں، دوزخی دوزخ میں جائیں۔ ہر ایک شخص پریشان ہوگا،
نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا. تو یہ امت دعوت جو کفار اور مشرکین ہیں جن کو اس شفاعت سے جو حصہ نصیب ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا کہ حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سارے لوگ رجوع کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اور جب سفارش کے لیے عرض گزار ہوں گے تو حضرت آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ آج میں نہیں، کسی اور کی جانب اذهبوا الی غیری، کسی اور کی جانب رجوع کیا جائے. تو وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جواب یہی ہوگا، اذهبوا الی غیری. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کا بھی یہی جواب ہوگا، اذهبوا الی غیری. یہ سلسلہ چلتے چلتے سارے لوگ حضرت عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، وہاں پر بھی یہی سارے معاملات ہوں گے. جناب عیسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. بالآخر سارے لوگ میرے آقا و مولا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے، ہاں ہاں آ جاؤ آ جاؤ، آج کے دن اللہ تبارک و تعالی نے شفاعت کا تاج میرے ہی سر رکھا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں ایک لمبا سجدہ ادا کریں گے، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا پیارے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے محبوب اپنے سر کو اٹھا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی جب ارشاد فرمائے گا کہ پیارے محبوب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، آپ طلب فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. میرے محبوب آدم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کی سفارش نہ کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کا نقشہ بہت پیارا کھینچا ہے. فرماتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری. واہ واہ اللہ. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. سبحان اللہ. تو یعنی پتہ یہ چلا کہ کل بروز حشر جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اس وقت کام آئے گی. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو آج شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جو آج شفیع ماننے سے انکار کرتے ہیں، وہ سوچ لیں کہ کل بروز حشر ان کے ساتھ ہونا کیا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور اعلیٰ حضرت نے کیا ہی پیارا فرمایا نا، یہ اس شفاعت کے جملے کو فرمایا کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. ارے کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہ اگر عشق و محبت میں ڈوبنا ہو اور عشق و محبت میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہو تو رضا کے دامن کو تھامنا ہوگا. اب انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ اور مزید سوالات ہیں جو لوگوں کے اعتراضات بھی ہیں، چند ایک اعتراض، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام بہت مختصر ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر اس کو جو ہے وہ سمیٹیں پروگرام کو. تو میں انشاءاللہ ایک اعتراض کروں گا حضرت سے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت اچھا جواب میرے پاس آئے گا اس اعتراض کا. تو عبدالاحد بھائی آپ کوئی کلام سنائیں تاکہ ہمارے سامعین بھی محظوظ ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ سرائے فرمائیں. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جان جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا ہے،
ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور تو سب سے تو سب سے آخر ملا گے حسن دوام تجھ کو، ملا گے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، واللہ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف توصیف میں ایسے جملے کہنا نیا نہیں ہے کچھ۔ دیکھیں جو حضور کے صحابی ہیں نا، حضرت حسان بن ثابت، یہ جو یہ اشعار پڑھ رہے تھے نا تو میرے ذہن میں وہ اشعار آنے لگے، اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے محبوب آپ تمام عیب سے منزہ و مصفہ پیدا کیے گئے۔ کا خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء، اور فرماتے ہیں کہ آپ جب تمام عیب سے منزہ پیدا کیے گئے نا تو گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ خود پیدا ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ تو صحابی کا عشق ہے نا، ہمارا عشق کیا ہوگا؟ ہم تو وہ ہیں کہ ابھی جھومتے ہیں عشق میں پھر نکلتے ہیں، ہمارا تو اپنا ہی حال ہے، لیکن جو صحابہ کرام تھے ان کا عشق تو بے مثل و بے مثال تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایسا عشق، حضور کے بارے میں ایسے اشعار کہنا، یہ صحابہ کرام کا اپنا طریقہ کار ہوا کرتا تھا۔ اچھا حضرت، یہ آپ نے وہ شفاعت کی جب حدیثیں پڑھی، حدیث شفاعت پڑھی، اور جو میری ناقص معلومات کے مطابق بخاری شریف کی حدیث ہے یہ حدیث شفاعت جو آپ نے ذکر کی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہوا۔ اب یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو نقص نکالنے والے، وہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده، یہ آیت الکرسی سورہ بقرہ کی جو یہ آیت ہے، کہتے ہیں بھائی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون شفیع ہوگا؟ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی شفیع نہیں ہوگا، تو وہ اعتراض کے طور پر اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عنده، بھائی اس کی بارگاہ میں کون شفاعت کرے گا؟ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ مطلب اس کی کیا حقیقت ہے، اور اس اعتراض کی مطلب کہاں تک جڑ جا رہی ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا رہنمائی ہوگی؟ اصل میں سب سے پہلے تو میں یہی عرض کروں گا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کو لوگ پڑھ کے ہدایت پا جا رہے ہیں، اسی قرآن کو لوگ پڑھ کر گمراہ بھی ہو جا رہے ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت مبارکہ پوری یہاں پر ہوتی ہے۔ اب چھوٹی سی آیت پڑھ کے کسی آیت مبارکہ کا ایک جز لے کر کے اسے معنی مفہوم سمجھنا، یہ کوئی انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، یعنی کون ہے جو سفارش کرنے والا ہوگا اللہ کے سوا؟ تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری آیت مبارکہ میں پورے جز کے اندر ارشاد فرمایا
کہ الا باذنی، پر وہ جس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اذن ہوگا، حکم ہوگا۔ اب دیکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، بس ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود جو ہے وہ شفاعت کا تاج ہے۔ اور اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کروانے والے نہ ہوتے، شفاعت کرنے والے نہ ہوتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو فرمایا کہ لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو نا، تو میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور جب میرا حبیب تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری سفارش اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ۔ یعنی یہ آیت کا ایک جز پڑھ کر جی اس کے ذریعے جو اعتراض کر رہے ہیں اس کے دوسرے ہی جز کے اندر جو ہے یہ مطلب بات ہے، جواب ہے۔ یعنی کہ یہ تو وہ بات ہو گئی جیسے جو نصارہ کہتے ہیں، جی جی کفار و مشرکین نصارہ کہتے ہیں کی بات نکال لینا کہ وہ مسلمانوں سے کہنے لگے بھائی ملائکہ جو نا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کسی نے کہا اچھا ملائکہ اللہ کی بیٹیاں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بولا تو قرآن میں کہ بنات اللہ، کہ الملائکہ تو بنات اللہ، اس طرح کی روایت مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے کہ ملائکہ جو اللہ کی بیٹی ہیں۔ اب کسی نے کہا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اب انہوں نے کیا کیا، سیاق و سباق کو چھوڑا، وقالت النصارى، نصارہ یہ کہتے ہیں، قرآن کے اندر آیت کہتی ہے وقالت النصارى، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو انہوں نے دلیل بنائی کہ بھئی دیکھو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بیٹی ہے، تو سیاق و سباق کو غائب کر کے انہوں نے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے اعتراض کا جواب دیا، بلکہ اعتراض کی جڑ کو جو ہے وہ انہوں نے دفع کر دیا۔ جو اس طرح کے اعتراض کرنے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شافع بھی ہیں، شفاعت کرنے والے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا انا اول شافعین، فرمایا کہ میں سب سے پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، فرمایا لا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں۔ تو کوئی کلام آپ عبدالاحد بھائی سنانا پسند فرمائیں گے؟ اپنی رحمت، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور بے ٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور سوئے بتگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بتگاہ، سوئے بتگاہ لیے جاتی ہے ہوائے بتگاہ، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے، اور موت پہ میری شہیدوں کو بھی لطف آئے گا، موت پہ میری شہیدوں کو بھی لطف آئے گا، اپنے قدموں
پیارے قدموں اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، میرے کملی والے اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ یہ جو ہم نے گفتگو سنی مختصر سی گفتگو تھی، لیکن اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق ہے، اور کثیر احادیث کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفیع ہونا ثابت ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو فتاوی رضویہ میں 29ویں رسالے میں صفحہ نمبر 571 میں محبوبین کی شفاعت فرمانا، اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھا ہے جس میں 40 احادیث کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کو بیان کیا ہے، اور کثیر آیات کے ذریعے بھی شفاعت کو بیان کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول کے ساتھ قرآن پڑھنے، حدیث پڑھنے اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، بد مذہبوں کی صحبت سے بچیں اور اہل اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھیں۔ جب آپ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع کو موجزن کر کے جب قرآن پڑھیں گے تو قرآن کا حقیقی معنی سمجھ آئے گا، اور علامہ صاحب کی وہ بات سمجھ میں آئے گی، یدل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا۔ پھر آپ یدل بھی کثیرا، کثیر اس کے ذریعے گمراہ ہوتے ہیں، اس میں نہیں ہوں گے، بلکہ آپ اس میں ہوں گے ویہدی بھی کثیرا، اور کثیر لوگ اس کے ذریعے ہدایت پا جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، اور بروز حشر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم تمام کو بھی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور آج کا سلسلہ یہاں سماپت ہوا۔